السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالخصوص زیادتی اس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوطی تعلق موجود ہیں، مگر نئے نتائج جو کہ دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سختی سے لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادتی سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 60% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہرے نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، آئیں اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جن کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں گا۔ ناظرین، آئیں جانتے ہیں ایسے 5 عورتوں کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتی ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تاکہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم کتنا سنجیدہ ہے۔ انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل نہ حق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے
جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد دیا گیا تقاضا ہوگا تو وہ کسی کو بھی قتل کرنے سے درگاہ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس کی ذہنیت کا جلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا ہو اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین، اکثر عورتوں میں یہ بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور بے وقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب اسے کہیں پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں اپنے بے وقوفی دکھاتے ہوئے سنجیدگی کا مظاہرہ کر جاتی ہیں، جو اسے بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند عرض پر نمودار ہوا، اور گردش ماہ 2 سال کے بعد میں ڈھیری بن گیا، یعنی فنا ہو گیا۔ جس کے پاس بھی مال تھا اسے تو مار ہی جانا ہے، چاہے غریب ہو۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کو دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کا کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حی ہے اور قیوم حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب مثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی چھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ ناظرین، یہ ہر عورت کی فطرت ہے کہ ہم ہر عورت تو نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت سے عورت ایسے بھی طریقے میں گزرے ہیں جو صادقین تھے۔ جب بات کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہیں اس کی حکامت اسے لے ڈوبتی ہے۔ عورت جب بات کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا، اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹ گواہ کے قدم ہٹانے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پال اسے روک لے گا، یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پائے۔ خدا سے دعا گو ہے کہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور صفاک حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند، پرند اور ہر ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم
اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کروائے، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے وہ مستحقین کی مقدر بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کے دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلدی ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں ہر جان لیوا بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ من جانب صابر حسین 40 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ ملیں گے ایک نیا ویڈیو میں۔ ہم نے 40 حدیثوں کا مجموعہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے، دیکھنے کے لیے ویڈیو کا وزٹ کریں۔ شکریہ۔